اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآنہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. عزیزان محترم، عزیز جوانوں، سورہ یوسف آیت نمبر 33 جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب سے خطاب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب، میرے لیے زندان میں جانا زیادہ بہتر ہے، میں اسے زیادہ پسند کرتا ہوں جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. اور اگر تو ان کا مکر اور وہ جو مجھے گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہیں، اگر تو ان کا مکر مجھ سے دور نہ کرتا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاتا اور جاہلوں میں سے ہو جاتا. عزیز جوانوں، آج ماہ مبارک رمضان کی 8 تاریخ ہے اور چاہتا ہوں کہ اپنے جوانوں کو قرآن مجید کے عنوان سے بیان کروں کہ ایک جوان کیا خصوصیات رکھتا ہے. قرآن مجید نے کن خصوصیات کی طرف اشارہ کیا ہے جوان کے عنوان سے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک جوان چونکہ انرجی رکھتا ہے، چونکہ اس کا دل پاک ہوتا ہے، ایک جوان جس کے اندر ہیجان ہوتا ہے، احساسات ہوتے ہیں، جوانی کا غرور ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر شہوت، ناپختگی بھی ہوتی ہے عقلی لحاظ سے، اور عجلت بھی ہوتی ہے. لہذا بہت ساری چیزیں جوان کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جو جوان کو اچھائی کی طرف لے جانے میں یہ چیزیں مدد کرتی ہیں. وہاں اگر ان کو کنٹرول نہ کیا جائے تو ایک جوان برائی کی طرف مائل ہو سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال قرآن مجید دے رہا ہے کہ وہ نوجوان تھے، خوبصورت تھے، اور تمام تر استعدادات اور تمام تر خوبیاں اس جوان کے اندر موجود تھیں، اور جس گناہ کی طرف انہیں دعوت دی جا رہی تھی اس گناہ کو اگر وہ انجام دیتے تو شاید کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی پاکیزگی کی حفاظت کرتے ہوئے اس گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس گناہ سے بہتر میرے لیے زندان ہے، میں زندان کو پسند کروں گا اس گناہ کے مقابلے میں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ جوان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جوان کا دل انتہائی پاک ہوتا ہے ایک بوڑھے کے مقابلے میں. جیسے جیسے عمر گزرتی جاتی ہے ویسے ویسے دل کا زنگ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اگر انسان اپنی تربیت نہ کرے. وہ بری عادتیں اور گناہ اور وہ بری لذتیں جن کی عادت انسان کو پڑ جاتی ہے، آہستہ آہستہ اگر انہیں دور نہ کرے، ان سے بچے نہ، تو آہستہ آہستہ وہ انسان کو اپنی لپیٹ میں لیتی چلی جاتی ہیں، ان کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ انسان جب 40 سال کا یا 45 سال کا ہوتا ہے تو پھر ان سے جان چھڑانا، ایسی برائیوں سے جان چھڑانا آسان نہیں ہوتا. لہٰذا جوان کو اپنی جوانی کی قدر کرنی چاہیے.
जवान पाकीज़ा क़ल्ब का मालिक है, पाकीज़ा रूह का मालिक है, साफ़ व शफ़ाफ जहन का मालिक है, उसका जहन फ्रेश है, वो अभी बहुत कुछ आला कमालात तक पहुँचने की सलाहियत रखता है, वो अपनी तरबियत करने की सलाहियत रखता है, वो अपनी रूह को इर्तिकाई मराहिल और कमाल तक पहुँचाने की सलाहियत रखता है, अगर वो अपनी जवानी की कदर व कीमत को पहचाने। लिहाजा जवान को कुरान ये कह रहा है कि मौइज़े को कबूल करना चाहिए। मौइज़ा सुनना यानी वाज़ व नसीहत सुनना एक जवान की अहम खसूसियत होनी चाहिए। लिहाजा सूरह लुक़मान की आयत नंबर 13 कि जिसमें इरशाद बारी तआला है व इज़ क़ाल लुक़मानु लिइब्निही व हुवा यइज़ुहु, और उस वक्त में कि जब लुक़मान ने कहा अपने बेटे को, वह हुवा यइज़ुहु, और वह अपने बेटे को वाज़ कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बेटे शिरक ना करना, चूँकि शिरक ज़ुल्म अज़ीम है। तो ये बेटे को नसीहत बाप की, और एक हकीम बाप की नसीहत, ये सुन्नत है अंबिया अलैहिमुस्सलाम की। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें लुक़मान और उनके बेटे की सीरत को कुरान मजीद में दिखाकर बतला रहा है कि किस तरह से बाप ने बच्चे को अच्छी बातों की नसीहत करनी है और बच्चे ने भी उस नसीहत को कबूल करना है। लिहाजा जवान के अंदर ये सिफत होनी चाहिए कि जब उसे कोई नसीहत करे तो उसे कबूल करे। दूसरी चीज़ जो कुरान मजीद के अंदर मिलती है वो जवान से मशवरत है, जवान से मुशावरत करना है। हम देखते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म मिला कि हज़रत इस्माइल को ज़िबाह करो, तो उस वक्त उन्होंने अपने बेटे के ऊपर इस हुक्म को इम्पोज़ नहीं किया, बल्कि राय के तौर पर पेश किया कि तुम्हारी क्या राय है। यहाँ से समझ में आता है कि जवान से राय लेना भी इम्पोर्टेंट है। लिहाजा सूरह साफ़ात की आयत नंबर 102 जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है वलम्मा बलग माहु साई क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबती इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। जब हज़रत इस्माइल इस मकाम पर पहुँचे कि कुछ काम कर सकें, काज कर सकें, यानी नौजवानी से जवानी के आलम में जब दाखिल हो रहे थे, तो उस वक्त उनके वालिद ने अपने बेटे से कहा कि ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूँ, तो तुम्हारी क्या राय है, माज़ा तरा। तो उस वक्त में हज़रत इस्माइल ने कहा कि ऐ मेरे बाबा, जो खुदा ने आपको हुक्म दिया है आप उसकी पैरवी करें, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, और आप मुझे साबिरों में से पाएंगे। अज़ीज़ जवानों, किस तरह से हज़रत इस्माइल ज़िबा होने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा कदम है कि जिसके लिए एक नौजवान आमादा हो रहा है। हज़रत इस्माइल जानते हैं कि ये खुदा का हुक्म है, लिहाजा खुदा के हुक्म के आगे सर झुका लेना है। इसी तरह से अपने बाबा को ये ख्वाब आ रहा है और बाबा मुझे कह रहे हैं कि ये काम मुझे करना है, तो अपने बाबा के सामने भी सर झुकाते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह से एक जवान के अंदर, जवानी में अगर उसके अंदर शुजाअत ना हो तो ऐसा जवान हकीकी मानों में अपनी जवानी की इस सिफत से महरूम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम देखते हैं कि अपनी नौजवानी से
انہوں نے بڑے بڑے کاموں کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اس زمانے میں جب بتوں کا زمانہ ہے، بتوں کی پرستش ہوتی ہے، پورا نظام بت پرستی کا ہے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہی رشتہ داروں کے خلاف قیام کرتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف کہ جو بت پرستی کرتے ہیں، اپنے ہی چچا کے خلاف، اور اپنی چچا کو متوجہ کرتے ہیں حق کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف۔ لہٰذا کس قدر حکمت کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ انہوں نے بڑے بت کو چھوڑ کر تمام چھوٹے بت توڑ دیے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ انہوں نے تمام بتوں کو توڑا مگر ان میں جو ایک بڑا بت تھا انہیں چھوڑ دیا کہ تاکہ اس بت سے پوچھا جائے کہ کس نے ان بتوں کو توڑا ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ ان لوگوں نے کہا، بت پرستوں نے، کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم کیا، یقیناً وہ ظالمین میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ تو کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے ابراہیم جو ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، یقیناً یہ وہی شخص ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے یہ کام کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ جو بت بڑا بت ہے اسی سے پوچھ لو کہ اس نے توڑا ہے یا نہیں توڑا۔ تو اس وقت میں لوگ ایک دفعہ متوجہ ہوئے کہ بت تو بات نہیں کرتا، بت تو جواب نہیں دے سکتا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شجاعت بھی تھی اور حکمت و تدبیر بھی تھی کہ کس طرح سے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی طرف راغب کیا ہے۔ جوان کے اندر عفو و بخشش بھی ہونی چاہیے، دوسروں کو معاف کر دینے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے اقتدار کے باوجود، حالانکہ اقتدار پر ہیں، حکومت ان کے اختیار میں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بھائیوں کو ان کے تمام تر زیادتیوں کے باوجود بخش دیتے ہیں۔ جوان با ایمان ہوتا ہے، ایک انسان جوان، اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایمان کا جذبہ بڑے بھرپور انداز سے ہوتا ہے، چونکہ میں نے عرض کیا کہ اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید اصحاب کہف کی ایمان کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ کہف آیت نمبر 13 کہ ہم آپ کو قصہ نقل کرتے ہیں، کن کا؟ ان جوانوں کا کہ جو اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور ہم نے ان کے اوپر ہدایت کو عطا کیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، عزیز جوانوں، اصحاب کہف وہ جوان تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ ان کی عمر زیادہ تھی، لیکن قرآن مجید نے ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں جوان کہا۔ بہرحال قرآن انہیں جوان کہہ رہا ہے۔ وہ ایسے جوان تھے جو بت پرستی میں آنکھ کھولتے ہیں، بت پرستی کا زمانہ ہے، بت پرست معاشرہ ہے، وہاں پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں قیام کی توفیق دیتا ہے۔ وہ لوگ قیام کرتے ہیں بت پرستی کے خلاف، اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر انہیں ہجرت کرنی پڑتی ہے، شہر سے باہر ایک غار میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے وہ سو جاتے ہیں۔ 309 سال وہ سوتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے دوبارہ سے بیدار ہوتے ہیں،
اور پھر بعد میں جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو وہ توحید کے ماننے والوں کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی دکھایا کہ جو مات کے منکر تھے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ سے انسان کو اٹھائے گا، اور خود ان کو بھی دکھایا اصحاب کہف کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، اور تم نے جو توحید کے لیے قیام کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں کامیابی عطا فرمائی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند عالم نے ایک آئیڈیل جوان کے طور پر پیش کیا ہے۔ حضرت موسیٰ جو ایک غریب نوجوان تھے، ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ اور دیگر چیزیں نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ محنت کرتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی کو بھی چلانے کے لیے زحمت کرتے ہیں، اور حضرت شعیب کی مزدوری کو قبول کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ قومی اور اجتماعی جو مسائل ہیں، دینی جو مسائل ہیں، ان سے بھی لا تعلق نہیں رہتے، لہذا فرعون کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ نوجوان کے اندر ایک اور جو خصوصیت ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے بیان کیا، والدین کا احترام کرنے والا اور اطاعت کرنے والا۔ لہذا قرآن مجید کہہ رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ یہ قرآن مجید اس طرح کے احکام دے کر کہ والدین سے نیکی کے ساتھ پیش آؤ اے جوان، اور اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو دیکھو ان سے اف تک نہ کرنا، اور ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کے کھڑے ہونا۔ اسی طرح سے قرآن مجید جوان کو کہہ رہا ہے کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تمام مسلمانوں کو حکم ہے، لیکن اے جوان خصوصی طور پر آپ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک نوجوان قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآن اس کے رگ و پے میں، گوشت اور پوست میں سرایت کر جاتا ہے۔ جوان حق پذیر ہوتا ہے اور حق کو قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے مختلف صفات قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔